السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ گوا میں ملک وبا کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسوں میں اضافے کے پیش نظر جمعے سے 3 روزہ لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر پرمود ساونت نے یہ بات بتائی۔ اس کے علاوہ چہارشنبے کی رات سے 10 اگست تک روزانہ رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک ریاست میں جنتا کرفیو لاگو کیا گیا ہے۔ صرف لازمی خدمات اور میڈیکل ایمرجنسی سے وابستہ افراد کو کرفیو اور لاک ڈاؤن کے دوران باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ بنگلورو میں سڑکیں سنسان تھی اور عوام کی نقل و حرکت بہت کم تھی، جہاں حکومت نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے پیش نظر 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن نافذ کیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسوں تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ریکارڈ 32,695 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 606 لوگ فوت بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد اب تک 9,68,876 ہو گئی ہے، جس میں 24,915 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ راحت کی بات یہ ہے کہ 6,12,815 لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 3,31,146 ہے۔ گجرات میں واقع راجکوٹ اور آسام کے کریم گنج میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ راجکوٹ میں 4.5 شدت کا زلزلہ آیا، جبکہ آسام کے کریم گنج میں زلزلے کی شدت 4.1 تھی۔ ابھی تک کوئی جانی یا مالی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ ہندوستانی فوج نے چینی فوج سے بات چیت کے دوران یہ انتہائی واضح پیغام دیا ہے کہ مشرقی لداخ میں جوں کا توں موقف بحال ہونا چاہیے اور اسے حقیقی خطے قبضے پر امن و ہم آہنگی واپس لانے کے لیے سرحد سے متعلق تمام متفقہ پروٹوکول پر عمل کرنا چاہیے۔ سرکاری ذرائع نے یہ بات بتائی۔ دونوں افواج کے سینئر کمانڈرز کے درمیان سرگرم اور پیچیدہ بات چیت کے دوران ہندوستانی وفد نے چینی فوج کو بتا دیا ہے کہ ریڈ لائن کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت انتہائی ثمر آور رہی اور دونوں افواج نے آئندہ چند دنوں میں دستبرداری کے لیے مرحلے کے آغاز سے اتفاق کیا۔ IIT دہلی نے کورونا وائرس کے لیے ایک کم قیمت کی ٹیسٹ کٹ تیار کی ہے، جسے دنیا کی سب سے سستی تشخیص کٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ IIT عہدیداروں نے بتایا کہ اس کٹ کی بنیادی قیمت 399 روپے ہے۔ دیگر اخراجات کے ساتھ یہ قیمت تقریباً 650 روپے ہوگی اور یہ مارکیٹ میں دستیاب دوسرے کٹ سے کافی سستی ہے۔ وزیر فروغ انسانی وسائل رمیش پوکھریال نے اس کٹ کا افتتاح کیا، جس کا نام کوروشور ہے۔ یہ کٹ صرف 3 گھنٹوں کے اندر نتیجہ دے سکتی ہے۔ اب یہ کٹ تمام اجاز ٹیسٹنگ لیبارٹریز میں استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔ ایک پارلیمانی پینل نے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس دواؤں کی کالا بازاری کو روکنے اور ان کی قیمتوں پر حد مقرر کریں، نیز مقامی سطح پر تیار ہونے والی اور آسانی سے دستیاب سستی دواؤں کو فروغ دیں۔ معتمد داخلہ اجے بھلا، وزارت صحت کے جوائنٹ سیکرٹری لو اگروال اور دوسرے عہدیداروں نے کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے اور مرحلے وار ان لاکنگ اور معاشی سرگرمیوں کے احیا کے بارے میں کانگریس لیڈر آنند شرما کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بریفنگ دی۔ کانگریس نے سچن پائلٹ اور 18 دوسرے ناراض ارکان اسمبلی کو ریاستی اسمبلی سے نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی نے اس بات کو دہرایا ہے کہ اس نے پائلٹ کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ راجستھان اسمبلی کے اسپیکر CP جوشی نے توثیق کی کہ پارٹی کی شکایت کی بنیاد پر نااہلی کی نوٹسیں جاری کی گئی ہے۔ ان ناراض ارکان کو جمعے تک جواب داخل کرنا ہے۔ چیف منسٹر اشوک گہلوت نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے سابق ڈپٹی چیف منسٹر پر الزام لگایا کہ انہوں نے حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن BJP کے ساتھ راست طور پر سودے بازی کی ہے۔ انہوں نے سچن پائلٹ کا نام نہیں لیا، لیکن ڈپٹی چیف منسٹر اور PCC صدر کے عہدوں کا ذکر کیا۔ ان دونوں عہدوں سے منگل کو سچن پائلٹ کو ہٹایا گیا ہے۔ دوسری طرف کانگریس نے کہا کہ ناراض ارکان اسمبلی اب بھی پارٹی میں لوٹ سکتے ہیں۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی CBSE نے 10ویں جماعت کے نتائج جاری کیے اور ایک مرتبہ پھر لڑکیوں نے لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کامیابی کا تناسب 91.46% رہا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں کامیابی کے فیصد میں معمولی اضافہ ہوا ہے، تاہم 90% اور 95% نشانات حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد میں اس سال 3% اور 1% کی کمی آئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے CBSE 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کامیاب کرنے پر نوجوانوں کو مبارکباد پیش کی۔ قومی دارالحکومت میں سونے کی قیمت میں 244 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور وہ فی 10 گرام 50,230 روپے ہو گیا۔ بین الاقوامی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے یہ اضافہ ہوا ہے۔ چاندی کی قیمت میں بھی 673 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور وہ 53,527 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ان افواہوں کو خارج کر دیا ہے کہ صوبے میں پھر سے مکمل لاک ڈاؤن کا کوئی منصوبہ ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح طور پر کہا ہے کہ ابھی ہفتے وار لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس درمیان اتر پردیش میں کورونا کا قہر بدستور جاری ہے، بلکہ اس کا اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب مریضوں کی تعداد جہاں 41,000 سے اوپر جا چکی ہے، وہیں منجملہ اموات میں بھی 1,000 سے پار ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہی ریکارڈ 1658 معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ آج یعنی 16 جولائی سے آئندہ 31 جولائی تک بہار میں مکمل لاک ڈاؤن رہے گا۔
البتہ اس دوران لازمی اشیاء اور خدمات کی فراہمی متاثر نہیں ہوگی۔ راشن، سبزی، پھل، دودھ، دوا، پیٹرولیم مصنوعات اور دوسری ضروری اشیاء کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ اسی طرح سے دفاع، پولیس انتظامیہ، پیٹرول پمپ، گیس ایجنسیاں، اسپتال، نرسنگ ہوم، دواخانہ اور دوائیں کی کمپنیوں میں معمول کے مطابق کام جاری رہے گا۔ باخبر ذرائع سے ملی رپورٹ کے مطابق کانگریس ہائی کمان نے آج مہاراشٹر کانگریس کے صدر بالا صاحب تھوراٹ کو ریاست میں کانگریسی ممبران اسمبلی پر کڑی نظر رکھنے اور احتیاط برتنے کے ساتھ الرٹ رہنے کا پیغام بھیجا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس پیغام کے موصول ہوتے ہی بالا صاحب تھوراٹ نے فوری طور سے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے، NCP صدر شرد پوار اور ریاستی وزیر اشوک چوہان کے ساتھ اس سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس موقع پر اتحاد کو مضبوط بنانے پر جہاں اتفاق کیا گیا، وہیں اختلاف رائے، ناراضگی اور آپسی رنجش کو فی الفور ختم کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے کیا گیا کہ تمام پارٹی لیڈران اپنے اپنے ممبران اسمبلی کی روزمرہ کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ قربانی کی جگہ صدقہ و خیرات کرنے والی فکر پر روک لگاتے ہوئے آل انڈیا حلال بورڈ کے جنرل سیکریٹری دانش ریاض نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے عید الاضحیٰ میں قربانی پیش کریں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف کسی فکر کو دامنگیر نہ ہونے دیں۔ دانش ریاض نے کہا کہ قربانی ایک اہم فریضہ ہے، لہٰذا اصحاب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور بقرعید کے دن لوگوں کے گھروں میں گوشت تقسیم کریں۔ قربانی کی جگہ صدقہ و خیرات کرنے اور غریبوں کو مالی فائدہ پہنچانے کی خوشنما اپیل دراصل اسلام کی بنیادی تعلیمات پر شب و خون ماننا ہے، جس کا ملت کو بھرپور جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قربانی کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو یہ ایک مستحسن قدم ہے کہ غریب و مسکین کی خبر گیری اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، لیکن قربانی ترک کر کے محض صدقہ و خیرات کو اس کا بدل سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی پوری دنیا میں مثال دی جاتی ہے، کیونکہ یہاں ہر مذہب کے ماننے والوں کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے تہواروں اور دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ کچھ شرپسند عناصر گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنے میں لگے ہیں۔ ایسے وقت میں ہندو مسلم بھائی چارے کو مضبوط کرنے میں ظفر صدیقی لگے ہوئے ہیں۔ دراصل نوئیڈا کے اندرا پورم کے ویشالی میں واقع پرائیویٹ اسپتال میں مدن دوبے نام کے ایک شخص کو علاج کے لیے گزشتہ دنوں بھرتی کرایا گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے جلد سے جلد خون کے انتظام کے لیے کہا۔ دوبے کے رشتہ داروں نے خون کے انتظام کے لیے کافی مشقت کی، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی۔ آخرکار مریض مدن دوبے کے رشتہ داروں نے اس کو سوشل میڈیا پر لکھ کر لوگوں سے اپیل کی۔ جب اس کی اطلاع لوگوں تک پہنچی تو اس نیک کام کے لیے سب سے پہلے راشٹریہ جن سیوا مانو ادھیکار تنظیم کے صدر ظفر صدیقی نے پوسٹ ڈالنے والے سے فون پر رابطہ کر کے فوراً اسپتال پہنچے اور انہیں اپنا خون دے کر بھائی چارگی کی مثال پیش کی۔ ظفر صدیقی نے خون دینے کے بعد کہا کہ ہماری تنظیم ایسے پریشان حال لوگوں کے لیے کام کرتی ہے۔ آج ہم نے خون دے کر اپنے ہندو بھائی کی جان بچائی، اس سے ہمیں کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ٹرمپ حکومت نے ایک یو ٹرن لیتے ہوئے ہندوستانیوں کے بشمول لاکھوں غیر ملکی طلبہ کو یونیورسٹیوں میں آن لائن کلاسز نہ ہونے پر ملک سے باہر کرنے کا متنازع منصوبہ ترک کر دیا ہے۔ امریکہ کی امیگریشن اتھارٹی نے 6 جولائی کو اعلان کیا تھا کہ اگر یونیورسٹیاں سپٹمبر تا دسمبر کے سیمسٹر کے دوران آن لائن کلاسز لے رہی ہے تو غیر ملکی طلبہ کو ملک چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ انہیں ملک سے باہر کرنے کا خطرہ ہوگا۔ امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ نے کہا تھا کہ ایسے طلبہ آن لائن کلاسز میں شرکت کرتے ہوئے امریکہ میں نہیں رہ سکیں گے۔ یہ یو ٹرن ایک ایسے وقت آیا جب اس حکم کے خلاف قومی اور بین الاقوامی سطح پر شدید برہمی کا اظہار کیا جا رہا تھا اور 200 سے زائد تعلیمی اداروں نے مختلف عدالتوں میں اسے چیلنج کیا تھا۔ ترکی کی مذہبی اتھارٹی دیانت نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ مسجد نماز کے اوقات کے بعد بھی سیر کے لیے کھلی رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق 6 صدی کے اس تاریخی ورثے میں موجود عیسائی مذہب کی یادگاریں بھی اپنی جگہ موجود رہیں گی، انہیں وہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا اور نماز کے وقت انہیں ڈھانپ دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ترکی میں عدالتی فیصلے نے اس تاریخی ورثے کو مسجد بنانے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ یہاں 24 جولائی کو باقاعدہ نماز کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے گا۔ بارش نے شہر حیدرآباد کو جھیل میں تبدیل کر دیا اور موجودہ وبائی امراض کے دور میں شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے علاوہ عثمانیہ دواخانے میں پانی کے ابل پڑنے سے حالات انتہائی ابتر ہو گئے۔ گزشتہ رات سے جاری بارش کے سبب شہر کے کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی شکایت موصول ہو رہی ہے اور عثمانیہ دواخانے میں نہ صرف آؤٹ پیشنٹ بلکہ ان پیشنٹ بلاک میں بھی پانی داخل ہو گیا اور دواخانے کی تمام راہداریوں میں پانی جمع ہو گیا، جس کے سبب دواخانے میں خدمات انجام دینے والا عملہ کئی گھنٹوں تک مریضوں کے قریب نہیں پہنچ پایا۔ دواخانے میں پانی جمع ہونے کے بعد مریضوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دواخانے عثمانیہ میں پانی کی نکاسی کے لیے پہنچنے والے ایمرجنسی عملے کو بھی مشکلات پیش آ رہی تھی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کورونا کے مریضوں کے علاج سے متعلق تفصیلات پیش کرنے حکومت کو ہدایت دی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سرکاری ہاسپٹل سے رجوع ہونے والے مریضوں کا علاج کس طرح کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات پیش کی جائے۔ عدالت نے کورونا کے علاج کے مسئلے پر دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں کورونا کے ٹیسٹ کہاں کہاں کیے جا رہے ہیں یہ عوام کے علم میں نہیں ہے۔
किंग कोटी गांधी और चेस्ट हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के इलाज से मुतालिक इंतजाम से एडवोकेट जनरल ने अदालत को वाकिफ कराया। डायरेक्टर सेहत आमा खानदानी बहबूद की इत्तला के मुजिब तेलंगाना में चारशुम्बे के दिन 13,642 नमूनों की जांच की गई, जिनके मुंजमला 12,045 नमूने नेगेटिव पाए गए, जबकि 1,597 नमूनों की जांच मुस्बित पाई गई। 11 अफराद की कोरोना वायरस से मौत वाक़ई हुई, जबकि सेहतयाब होने पर 1159 अफराद को डिस्चार्ज भी किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों की तादाद पर काबू पाने के लिए अजला के ताजरीन की जानिब से दोबारा लॉकडाउन किया जाने लगा है। ज़हीराबाद के ताजरीन ने ऐलान किया है कि वो 17 जुलाई से 10 दिन के रजाकाराना लॉकडाउन का फैसला कर चुके हैं। 2 दिन कबल सदासिफ पेट के ताजरीन ने भी 10 दिन का रजाकाराना लॉकडाउन का ऐलान किया है और कहा है कि वो 16 जुलाई से मुकम्मल लॉकडाउन में रहेंगे। शहर हैदराबाद में कई बाजारों की जानिब से गुज़िश्ता दिनों के दौरान रजाकाराना लॉकडाउन किया गया था। इससे कबल कामारेड्डी में भी ताजरीन ने रजाकाराना लॉकडाउन के जरिए अपनी हिफाजत आप के नज़रिए को फ़रोग़ देने की कोशिश की। ज़हीराबाद के दीगर अजला में भी रजाकाराना लॉकडाउन का इम्कान है। तेलंगाना में कोरोना के मरीजों और अमवात के बारे में महकमा सेहत की जानिब से रोजाना जारी किए जाने वाले हेल्थ बुलेटिन पर पहले ही शुबहात का इजहार किया जा रहा था। ऐसे में गांधी हॉस्पिटल के मुलाजमीन ने रोजाना होने वाली अमवात के बारे में इंकशाफ करते हुए सनसनी दौड़ा दी है। हुकूमत अमवात और मरीजों की तादाद के बारे में हकीकी आदादशुमार पेश करने का दावा कर रही है, लेकिन कोरोना के इलाज के लिए मख्तस गांधी हॉस्पिटल में अमवात की तादाद हुकूमत के जाहिर करदा आदादशुमार से कहीं ज्यादा है। पीर के दिन महकमा सेहत के बुलेटिन में 9 अमवात का जिक्र किया गया, लेकिन गांधी हॉस्पिटल के मुलाजमीन के मुताबिक इस दिन हॉस्पिटल में अमवात की तादाद 20 रही है। हॉस्पिटल के एक मुलाजिम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर मीडिया से इस बात का इंकशाफ किया कि एक दिन में 25 नाशों को आखिरी रसूमात के लिए ले जाया गया। अरकान खानदान की जानिब से शिनाख्त के बाद यह नाशें मुंतकिल की गई। दर्जा चाहरुम के ये मुलाजमीन जिन्होंने जायद अमवात का इंकशाफ किया है, इनका ताल्लुक नाशों की हवालगी और इन्हें सैनिटाइजर करने से है।